السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ بِأَنَّ، اس لیے کہ ہم وہ قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، تمسا چھوئے کی، مس کرنا چھونا، اور میم سین اس کا روٹ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب شد ہوتی ہے تو اس میم کے اس کے نیچے دو سیم ورڈ جمع ہو گئے اور ان کو اکٹھا کر کے شد لگا دی گئی، تو مسسا یمسسو، اور مس کا لفظ ہر اس تکلیف کے لیے بول دیا جاتا ہے جو انسان کو پہنچے، جیسے یہاں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو تمسا چھوئے گی، النار آگ، دوزخ کی آگ۔ نار اس شعلے کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورہ واقعہ میں افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو کہ جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، الا مگر ایاما، یوم کی جمع، دن روز، معدودات چند گنے ہوئے، جن کی تعداد کم ہوتی ہے وہی تو کاؤنٹیبل ہوتے ہیں نا۔ وغرہم، اور غرہ دھوکا دیا، اور اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے کہ کسی کو غافل پا کر دھوکا دینا، یا اس سے غافل پا کر اس بندے سے اپنا مقصد حاصل کرنا۔ غرور بھی اسی سے ہے۔ وغرہم، اور دھوکا دیا ان کو، فی میں، دین ہم ان کے، ماں جو کانو وہ تھے، یفترون بہتان باندھتے تھے، یفترون بہتان باندھتے تھے، باب افتراء سے نا، افطرا، تو یہ افطراء کا لفظ صلاح اور فساد دونوں کے لیے آتا ہے، زیادہ تر استعمال فساد ہی کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں جھوٹ، شرک اور ظلم کے موقع پر استعمال کیا گیا۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا تو اس نے بڑا بہتان باندھا۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں، تمسنا النار، کہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے ہوئے، یعنی چند دنوں کے لیے انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملہ میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ ڈیٹیل جان لیتے ہیں، جیسے ذالک بانہم قالوا، اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جرت ان میں اس لیے ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں، جیسے آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے لیے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو بھی چند دن، وہ بھی کیوں چھوئے گی، اور وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ 40 دن اس لیے ملے گی کہ بچڑی کی انہوں نے پوجا کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے تھے کہ اگر سزا ملے گی بھی تو چند دن یا ہفتہ بھر ملے گی، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، عمل سے جب منہ پھیر لیتا ہے نا انسان تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہاں اصل میں ہماری آنکھ کھولی جا رہی ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم کا مقصد قصہ کہانیاں بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے واقعات سنا کے مرنے سے پہلے پہلے محبوب کی امتی ہو تم سنبھل جاؤ۔ تو اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔
جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہو، ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، تو وہ کیا روپے پا سکے گا؟ کیا وہ ترقیاں پا سکے گا؟ نہیں، وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ تو جو قوم ترقی کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی، ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھلتے پھولتے رہیں یا پھولتے پھریں، تو وہ بھی پھر آنکھوں کی دنیا کے باسی ہیں نا۔ اور دکھ سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے، ہمارے بہت سارے ایسے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو بڑے مدرس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح خطیب بنے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے دین کی سمجھ بوجھ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اسی طرح 2 نمبری پیر بھی ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ دے۔ 1 نمبر آج بھی خطیب موجود ہے، 1 نمبر دین کا کام کرنے والے، 1 نمبر پیر صاحبان بھی موجود ہیں جو آپ کو خوف خدا بھی دلاتے ہیں اور قبر کی تیاری کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، نمازوں کی طرف لے کے آتے ہیں، برائیوں سے بچنے کا اور دین مصطفیٰ کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ بہرحال خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی یہ 2 نمبری لوگ بات کرے گا تو کون؟ وہ جو 1 نمبر بندہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور رحمت کے موضوع پر اس قدر یہ لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں جو 2 نمبری لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرنا چاہیے، 1 نمبر لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر مایوسی نہ ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ جیسے میرے سامنے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے، جبار اسی کا نام ہے، قہار اسی کا نام ہے، مانا کہ وہ رحمان ہے، مانا کہ وہ رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ غلط کام کرتے رہو پھر کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم تو پہلے عبادات جو کرتے ہیں کیا وہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے؟ ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتے ہیں، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہم کھڑے وہاں پہ ہوتے ہیں، اللہ ہماری وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں رحمت کے بھی موضوع پر بولنا چاہیے، لیکن اس قدر نہیں کہ لوگ بالکل ہی جری ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت ابھی کہاں پہنچ چکی ہے، ذرا ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ابھی بے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، جھوٹے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ذرا دیکھیں اب کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زوال کی طرف جا رہی ہے۔ تو ابھی ہمیں تھوڑا آنکھیں کھولنا پڑے گی، اگر نہیں کھولیں گے نا تو مزید گرتے جائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ نے کیمیائی سعادت میں تحریر فرمایا کہ علماء بھی واعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات اور بےہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، رحمت خداوندی ہمارے سامنے حال رہے گی۔ تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسے خرافات سنے گا، لازماً ایسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی نا، آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے تو آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا، پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، کشاد ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ تو ایسی لغویات ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ دیکھ کے میں سعادت میں لکھا ہوا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے سنا دیا۔ اب سوچیں، غور کریں کہ کیا امام غزالی کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ چلیے اپنا اپنا محاسبہ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، مانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے پہ قادر ہے، چاہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے،
لیکن اللہ پکڑنے پہ بے قادر ہے. تو اپنا محاسبہ ہم نے شروع کیا تھا. کیا ہم سچ بولتے؟ کیا ہم نمازیں پڑھتے؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے. چلیں ایک تو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، برکات ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں، میں آپ کو بتاؤں. خالی ایک نماز کا جو صرف 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی، ٹائم کی پابند بناتی ہے آپ کو، محنت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو، کامیابیوں کے راستے دکھاتی ہے آپ کو. ٹائم کا پابند انسان کامیابیوں کی طرف جاتا ہے. جو ستھرا رہنا آپ کو سکھاتی ہے، وہ صفائی جو نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، وہ سکھاتی ہے آپ کو. اور ظاہری صفائی کے ساتھ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھولتی ہے. وہ دیکھو، من بھی ستھرا رکھو، اپنا گھر بھی ستھرا رکھو، معاشرہ بھی ستھرا رکھو. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جیسے ہم نے محاسبہ شروع کیا، آپ ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے. ہم کتنے اطاعت مصطفیٰ میں اب بھی کھڑے ہیں، کہاں پہ، کتنی اطاعت میں. اور پھر دیکھیے جو قرآن کریم میں ہمیں کہا کہ کیا ہم وہ سب کچھ سن کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا چلیں عمل تو پیچھے رہ گیا، پہلے مجھے بتایا کہ آپ سن رہے ہوتے، کیا آپ نے دوسروں کو موٹیویٹ کیا ہوتے؟ اگر نہیں کیا ہوا تھا تو دیکھیں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جب آپ بار بار سنیں گے، تو پھر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. پھر آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، پھر آپ کے معاشرے میں سکون ہوگا، دنیا میں بھی آپ کی ہی ترقی ہوگی، آپ ہی کا بول بالا ہوگا. دیکھیے دین کی طرف جو لوگ آئے تھے وہ ان پڑھ، وہ جاہل لوگ تھے. وہ دیکھیے عرب کی ابتدا میں ذرا دیکھیے، پھر وہ کیا لوگوں کی امام نہیں بن گئے؟ آپ دیکھیے امامت سے گر گئے. کچھ کمیاں ہیں آپ میں. تو یہ جو واقعات ہم نے سنے، ہم نے اب اپنے اندر اب دیکھنا ہے کہ کیا تبدیلی ہم لا سکتے ہیں، اور اب ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنا محاسبہ لازمی کیجیے. اگر محاسبہ کریں گے نا تب آپ کو کامیابی ہوگی. میں اگر گھر کی حالت بھی دیکھوں تو ایک ہی گھر میں چند افراد، ایک ہی باپ، ایک ہی ماں کے بچے اب نہیں رہ پا رہے. کیوں؟ اس وجہ سے وہ محنتی نہیں ہیں. کتنے گھروں میں خالی روٹیوں کا اتنا نیا پڑا ہوتا ہے. نیا ہمارے پنجابی کا ورڈ ہے، یعنی فتنہ پڑا ہوتا ہے. ایک روٹی جو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تھی، اس کے لیے سارے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو پکا تو تو پکا. اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کیسا نہیں؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے مسلمانوں کی طرح کہا ہے کہ میں زیادہ کروں؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا میں کروں، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں جو خالی اٹھا کے کھا پی نہیں سک رہے ہوتے، وہ ان جیسے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بن رہے ہوتے. ظاہر ایک بندہ ساروں کا بوجھ اٹھا تو نہیں سکتا. اسی طرح آپ باہر کسی بھی فیکٹری میں چلی جائیں، وہاں چند لوگ جب کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ہر ایک دکھی ہوگا. جو سب سے کم کام کرتا ہے وہ زیادہ دکھی ہوگا. تو ہم نے عمل کی طرف آنا ہے. اس بے عملی نے ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیا ہوا ہے، اور پھر قیامت کی رسوائیاں تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے. آپ کے لیے، میرے لیے دعاؤں کی درخواست رہے گی. اور ابھی عمل کی طرف آ جائیے. عملی میدان میں آپ ابتدا کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، مولا کریمہ ہم نے ابتدا کی، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ منزل تک آپ کو اللہ کیسے پہنچائے گا. آپ کے گھروں میں امن کیسے ہوگا، محبتیں ہوں گی آپ کے اندر، بہت زیادہ محبتیں. پھر نفرتیں نہیں بانٹیں گے آپ، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں. پھر اتنی محبت، اتنا سکون. آج سکون ہی تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم خود ہی تو آگ لگا کے بیٹھے ہوں، بے عملی خود کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زیادہ تر جو کام چور لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں. چاہے آپ گھر میں دیکھیں چاہے باہر دیکھیں، سب سے زیادہ وہ دکھی لوگ ہوتے ہیں. چلو دکھ سے باہر نکلتے ہیں، عمل کی طرف چلتے ہیں. کامیابیاں ہمارا راستہ دیکھ رہی ہیں.